السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں ہوں عامر ہاشمی. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطین کا مسئلہ عالمی اداروں میں مسلسل اٹھاتا رہا ہے. سینٹ نے اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں فلسطینیوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے. چین نے اسرائیل سے کہا ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کرے اور وہاں زندگی کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی بحال کرے. حکومت نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی کل سے وطن واپسی کے لیے عملی منصوبے کو قطعی شکل دے دی ہے. وزیر توانائی نے کہا ہے کہ گیس کے نرخوں میں اضافے کے فیصلے سے گردشی قرضے پر نظر رکھی جا سکے گی. وزیر صحت نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے پورے ملک میں بنیادی صحت کے 460 مراکز کا معیار بہتر بنایا جائے گا. پاکستان اور روانڈا نے دو طرفہ تعلقات بالخصوص پارلیمانی شعبے میں روابط مزید مستحکم بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے. پاکستان اور فن لینڈ تعلیم کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر متفق ہو گئے ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے. کولکتہ میں ICC کرکٹ عالمی کپ میں پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف میچ جیتنے کے لیے 205 رنز کے مقررہ ہدف کا تعاقب کر رہا ہے. اور آج شام سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ کے تیسرے میچ میں پاکستان نے ملیشیا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ. پہلے عامر ہاشمی. شکریہ تسکین ظفر. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پھر کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کو عالمی اداروں میں مسلسل اٹھا رہا ہے اور اسرائیل کی حالیہ جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں انسانی المیہ کی صورتحال رونما ہو رہی ہے. میو اسپتال کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے مختلف عالمی لیڈروں سے ملاقاتوں میں یہ مسئلہ اٹھایا ہے. انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو ملک میں عام انتخابات کی حتمی تاریخ دے گا. غیر قانونی تارکین وطن کی وطن واپسی کے بارے میں ایک سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ تقریباً 17 لاکھ رجسٹرڈ پناہ گزینوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، تاہم پاکستان میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجا جائے گا. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جدید دور میں ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے نوجوانوں کو معیاری تعلیم کے مواقع کی فراہمی پر زور دیا ہے. مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے غلام حیدر کی اس رپورٹ میں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کی اقتصادی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. آج لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر کے پہلے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے مہارتوں، تخلیق اور قائدانہ صلاحیتوں کی ضرورت ہے. چین پاکستان اقتصادی راہداری کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ گیم چینجر منصوبہ ہے جس میں ہماری معیشت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. The China-Pakistan Economic Corridor, for instance, is a game-changing project that holds the potential to transform our economy by fostering infrastructure development, energy projects, and trade enhancement. CPAC is facilitating the realization of Pakistan's economic dreams. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنے کے لیے پاکستان کا نوجوان پرجوش ہے. The youth of Pakistan is our most valuable asset. With a big percentage of population predominantly below the age of 30, our nation boasts of a demographic dividend that presents a unique advantage. The young minds of Pakistan are enthusiastic and eager to contribute to the country's development. By providing them with quality education, skill development opportunities, and the right platforms, we can harness their energy and creativity
to drive economic growth in the modern era. انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان میں تعلیم کے شعبے نے معاشی ترقی اور ملک کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے پاس آؤٹ گریجویٹس میں ڈگریاں اور اسناد بھی تقسیم کی۔ ادھر پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے آج گورنر ہاؤس لاہور میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بعد میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے لاہور میں زیر تعمیر رنگ روڈ منصوبے کے جنوبی حصے کا دورہ کیا اور کام کے معیار کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم نے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے لیے پنجاب حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آج مزار اقبال پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ دوسری طرف وزیر اعظم نے لاہور میں امامیہ کالونی اوور ہیڈ برج کے تعمیراتی کام کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ اوور ہیڈ برج کو ٹریفک کے لیے جلد کھولنے کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ سینٹ نے آج بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں اور وحشیانہ مظالم پر بحث جاری رکھی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے دلاور خان نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حوالے سے قرارداد پر عالمی برادری کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ حماس فلسطینی عوام کے نمائندہ ایک سیاسی تنظیم ہے جو اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کی مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں جنگی عزائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ محسن عزیز نے کہا کہ ایوان کو غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے قرارداد منظور کرنی چاہیے۔ شہری رحمان نے کہا کہ غزہ میں ہزاروں بچے شہید کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیو دی چلڈرن تنظیم نے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ زرقا ظہر وردی تیمور نے کہا کہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں اور اسے نہتے فلسطینیوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنانے کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ میاں رضا ربانی نے کہا کہ اسرائیلی رہنماؤں اور ان کے حواریوں پر جنگی جرائم کے الزامات عائد ہونے چاہیے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑا ہے۔ آج سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 10:30 بجے ہوگا۔ چین نے اسرائیل سے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے، آبادی کے انخلا کے احکامات واپس لینے اور وہاں بنیادی سہولتوں کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چین کے سفیر زانگ جن نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی ہنگامی اجلاس کے دوران گزشتہ جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ممبر ممالک کی بڑی تعداد کی طرف سے غزہ میں انسانی المیوں کو روکنے کی کوششوں کی حمایت کے باوجود اسرائیل نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے تنازع کے سیاسی تصفیہ کے لیے مؤثر سفارتی کوششوں کا مطالبہ بھی کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین کے سربراہ نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی لاکھوں محصور شہریوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں ترکی کی مالی مدد سے غزہ میں تعمیر کیے گئے کینسر ہسپتال کو شدید نقصان پہنچا۔ ترکی نے غزہ میں موجود واحد کینسر ہسپتال پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے حملے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ادھر غزہ کی صورتحال کے حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارہ صحت نے سنگین انتباہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ غزہ صحت عامہ کی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ بڑے پیمانے پر آبادی کی منتقلی، گنجائش سے زیادہ افراد کا جمع ہو جانا اور پانی اور صفائی کی سہولتوں کو نقصان پہنچنا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ بچوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ ادارے کے ترجمان نے جنیوا میں بتایا کہ غزہ میں کم از کم 940 بچے لاپتہ ہیں۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جنگ میں اب تک تقریباً 3500 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ بجلی اور پیٹرولیم کے نگراں وزیر محمد علی نے کہا ہے کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں گیس کے نرخ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے گیس کے 57% صارفین پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ متوسط طبقے کے 36% صارفین اپنے گیس کے استعمال کے مطابق ادائیگیاں کریں گے، جبکہ اس اضافے کا بوجھ صرف 7% امیر صارفین پر ہی پڑے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت گیس کے مقامی شعبے کو 139 ارب روپے کی سبسڈی بھی دے رہی ہے، جبکہ یوریا اور کھاد کے شعبے کو 45 ارب روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ تندوروں کے لیے گیس کی نرخوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ محمد علی نے کہا کہ کئی عوامل ہیں جن کے باعث حکومت کو گیس کی قیمتوں میں مجبوراً اضافہ کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7 سال سے گیس ذخائر میں کمی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں حکومت سستے نرخوں پر LNG درآمد کرتی ہے تاکہ ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ ملک میں گیس ضروریات کے بارے میں اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں اوگرا کو درکار مجموعی گیس کی مالیت 916 ارب روپے ہے، جبکہ اس پر 513 ارب روپے کی لاگت آتی ہے، جس کا خسارہ 403 ارب روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیس قیمتیں نہ بڑھائی جاتی تو حکومت کو 400 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا، جس سے گردشی قرضے پر براہ راست اثر پڑتا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس فیصلے سے گیس شعبے میں گردشی قرضے میں اضافہ بھی رکے گا۔ ایک سوال کے جواب میں محمد علی نے کہا کہ جنوبی اور شمالی علاقوں میں تمام نئے اور پرانے یونٹس کو گیس یکساں قیمت پر فراہم کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں کوریج فراہم کرنا پاکستان ٹیلی ویژن کی ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے PTV نیوز کو کرنٹ افیئرز اور سوشل میڈیا کی ٹیموں سے ملاقات میں کہا کہ آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات میں پاکستان ٹیلی ویژن کا کردار ناقابل فراموش ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ملک کا سب سے بڑا میڈیا ادارہ ہے اور اس کا انتخابات میں اہم قومی کردار ہے۔ PTV کی ٹیم نے وزیر اطلاعات کو بتایا کہ PTV کی خبروں کے بلیٹنز کی تعداد میں اضافے سے ناظرین کو تازہ ترین حالات و واقعات سے باخبر رکھنے میں مدد ملی ہے۔ پاکستان میں فرانس کے سفیر نیکولس گیلے نے وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے آج اسلام آباد ملاقات کی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ حکومت نے افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو کل سے ان کے ملکوں کو واپسی کے لیے ایک جامع منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے ان لوگوں کے باعزت طریقے سے تصدیق کے ذریعے سرحد پار بھیجنے میں مدد دینے کے لیے پورے ملک میں 49 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پنجاب کے تمام اضلاع میں 36 مراکز، 3 مراکز خیبر پختونخوا کے ضلعوں پشاور، ہری پور اور لنڈی کوتل میں، 2 مراکز سندھ کے ضلعوں کیماڑی اور ملیر میں اور 3 مراکز بلوچستان کے اضلاع کوئٹہ، چاغی اور پشین میں قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور گلگت میں ایک ہولڈنگ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں چمر، نور وہاب، بادینی اور باربچا کے کراسنگ پوائنٹس اور خیبر پختونخوا میں تورخم، خرلاچی، غلام خان اور انگورڈا کے کراسنگ پوائنٹس کو پاک افغان سرحد عبور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ادھر نادرا نے تارکین وطن کی سہولت کے لیے خصوصی ایپ کا اجرا کیا ہے اور وزارت داخلہ نے پورے عمل کی نگرانی کے لیے ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی نمبر 1700 کا اجرا کیا ہے۔ مزید تفصیل اس حوالے سے ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان مہاجرین کی اپنی آبائی وطن افغانستان واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 520 گاڑیوں میں 487 خاندان واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ اس قافلے میں 11,553 افراد شامل تھے، جن میں 3,153 مرد، 2,828 خواتین اور 5,577 بچے شامل تھے۔ واپس جانے والے افراد کو تورخم سرحد پر چیکنگ کے بعد افغانستان میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ اب تک کل 1,04,481 افغان پناہ گزین اپنے آبائی وطن افغانستان واپس چلے گئے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی دونوں ممالک اور خطے کے پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ دریاسنا خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو اپنے وطن واپس جانے سے پہلے ٹھہرنے کے لیے عارضی طور پر 3 کیمپ قائم کیے ہیں۔ یہ کیمپ پشاور، خیبر اور ہری پور کے اضلاع میں قائم کیے گئے ہیں۔ کیمپوں میں صحت اور دوسری ضروریات کے ساتھ تمام بنیادی سہولیات موجود ہیں۔ اسی دوران غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کی اندراج کے لیے نادرا نے موبائل وین بھی فراہم کی ہے، جو موقع پر موجود افغان شہریوں کی رجسٹریشن کرے گی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکی باشندوں کے اپنے وطن واپس جانے سے پہلے ان کے عارضی قیام کے لیے 3 ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے ہیں۔ یہ کیمپ پشاور، خیبر اور ہری پور کے اضلاع میں قائم کیے گئے ہیں۔ مردوں، خواتین اور خصوصی افراد کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈیسک بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ادھر غیر قانونی افغان شہریوں کی رجسٹریشن کے لیے نادرا کی موبائل وینز بھی تعینات کی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اعلان کیا ہے کہ غیر رجسٹرڈ تارکین وطن کے خلاف جمعرات سے بڑے پیمانے پر مرحلہ وار کارروائی شروع کی جائے گی۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں کہا کہ ان تارکین وطن کو عارضی مراکز میں رکھا جائے گا، جہاں ان کی طبی دیکھ بھال اور رہائش سمیت بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کی کل سے شروع ہونے والی واپسی کے حوالے سے سندھ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے زیر صدارت کراچی میں ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو کی اس رپورٹ میں ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس ریٹائر مقبول باقر نے کہا کہ ہم نے غیر قانونی تارکین وطن کو بہتر طریقے سے واپس بھیجنے کے لیے 4 ارب روپے کا فنڈ قائم کیا ہے اور اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کے ساتھ پولیس کو متحرک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سندھ کابینہ نے سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن، فائنانس اور ٹرانسپورٹ کے محکموں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی ہے جو مہاجرین کی واپسی پر اٹھنے والے اخراجات کی نگرانی کرے گی۔ وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ عبوری حکومت صحت کے شعبے میں اصلاحات کے ایک ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے بنیادی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارے صحت کی مدد سے پورے ملک میں 460 بنیادی مراکز صحت کو بہتر بنایا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور روانڈا نے دو طرفہ تعلقات خصوصاً پارلیمانی سطح پر مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے روانڈا کی سینٹ کے صدر ڈاکٹر کیلنڈا فرانسس زیویئر کی قیادت میں ایک پارلیمانی وفد کی آج اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات میں ہوا۔ فریقین کی طرف سے لک افریقہ پالیسی کے طور پر باہمی تجارت کو مزید وسعت دینے پر زور دیا گیا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون اور تجارتی مواقع پیدا ہوں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے روانڈا کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ صادق سنجرانی نے کہا کہ پاکستان نے روانڈا کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے روانڈا میں سفارت خانہ کھولنے کا اہم اقدام کیا اور امید ظاہر کی کہ روانڈا بھی پاکستان میں اپنا سفارت خانہ قائم کرے گا۔ پاکستان اور فن لینڈ نے تعلیم کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت مدد علی سندھی اور پاکستان میں فن لینڈ کے سفیر ہینو رپیٹی کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ بھارتی حکومت نے غزہ اور مغربی کنارے میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی پیروی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر بالخصوص کنٹرول لائن کے قریبی علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کی آڑ میں بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔
بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے آج ضلع بارامولہ کے علاقے ڈانگرپورہ میں چھاپوں کے دوران کم از کم 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ سب سے پہلے کرکٹ کے حوالے سے خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آج رات کولکتہ میں ICC عالمی کرکٹ کپ کے ایک میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی ٹیم 45.1 اوور میں 204 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستان نے مطلوبہ ہدف 32.3 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ٹورنامنٹ کا اگلا میچ کل دن 1:30 بجے پونے میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی نے آج کولکتہ میں بنگلہ دیش کے خلاف عالمی کپ کے ایک میچ میں اپنی 100 وکٹیں حاصل کر لیں۔ شاہین شاہ افریدی نے 23 سالہ بنگلہ دیشی اوپنر تنزیت حسن کو اپنے پہلے اوور کی 5ویں گیند پر آؤٹ کر کے 100 وکٹوں کا سنگ میل عبور کر لیا۔ شاہین شاہ افریدی ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں 100 یا اس سے زائد وکٹیں حاصل کرنے والے 21ویں پاکستانی بالر بن گئے ہیں۔ پاکستان نے آج شام سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ کے تیسرے میچ میں ملائیشیا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا، اور پاکستان نیوی کے چوتھے بین الاقوامی نوٹیکل مقابلے آج پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں شروع ہو گئے۔ کمانڈنٹ نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان اوپن 10 پن چیمپئن شپ اگلے ماہ کی 7 تاریخ سے کراچی میں شروع ہوگی۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کی خبریں، اور اب عامر ہاشمی کی جانب اور ان سے جانیں گے تجارت کی دنیا کا احوال۔ حکومت کے اقدامات کی سہولت بدولت رواں مالی سال کی پہلی سرمائی کے دوران معاشی اشاریوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک معیشت درست سمت میں گامزن ہے اور مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق مالیاتی شعبے میں حاصل کیے گئے ثمرات سے معاشی سرگرمیاں تیز کرنے میں مدد ملی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج اکتوبر میں 11% اضافے کے ساتھ 51,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گئی ہے، جو کہ مئی 2017 کے بعد پہلا موقع ہے۔ ایکسچینج کمپنیوں کے بارے میں کیے گئے اقتلاحات اور غیر قانونی منتقلی کے خلاف کریک ڈاؤن کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 9% بہتری آئی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 437 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 51,920 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 455.331 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 286.621 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج سنرجک کمپنی کے سب سے زیادہ 71.274 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 97 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 47 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 341 روپے 24 پیسے اور 341 روپے 89 پیسے۔ یورو 298 روپے 27 پیسے اور 298 روپے 80 پیسے۔ سعودی ریال 74 روپے 89 پیسے اور 75 روپے 2 پیسے۔ UAE درہم 76 روپے 24 پیسے اور 76 روپے 39 پیسے۔ اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 87 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 87 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,85,016 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ معروف پاکستانی فلم ہدایت کار حسن عسکری لاہور میں وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمر 78 برس تھی۔ حسن عسکری نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور معاون ہدایت کار کیا۔ ان کی پہلی فلم خون پسینہ تھی، جس کے ہیرو سدھیر تھے، اور دوسرے اداکاروں میں فردوس، مظہر شاہ اور آغا طالب شامل تھے۔ انہوں نے 1968 میں چند مکھنا اور ساجن پیارا جی یادگار فلمیں پیش کیں۔ حسن عسکری نے تقریباً 60 پنجابی اور اردو فلموں کی ہدایت دیں، اور انہیں ان کی کارکردگی کے اعتراف میں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ 3 روزہ اسلام آباد ادبی میلہ جمعے سے F9 پارک اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ اس سال اس ادبی میلے کا عنوان ہے لوگ، دنیا اور مواقع۔
اس ادبی میلے میں تقاریر، مباحثوں، کتابوں کی تقاریب رونمائی اور فلموں کی نمائش پر یہ ادبی میلہ منعقد ہوگا۔ افتتاحی تقریب 3 نومبر کو منعقد ہوگی۔ یہ تھی کچھ فن کی دنیا سے خبریں، اور آئیے اب آپ کو سائنس کی دنیا میں لیے چلتے ہیں۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے زمین پر زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ سائنسی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ رواں سال موسموں کی شدت اور ہیٹ ویوز توقع سے زیادہ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ رواں سال کے آخر میں انتہائی سرد موسم کا بھی امکان ہے، جس سے 2023 کے موسمیاتی واقعات سے زمین پر انسان پریشان نظر آئیں گے۔ یہ موسمیاتی جائزہ متحدہ امارات کے اقوام متحدہ کی ماحولیاتی کانفرنس کے 1 ماہ قبل پیش کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف گریناڈا کی زیر قیادت ایک عالمی تحقیق میں پہلی مرتبہ پتہ لگایا گیا ہے کہ کتنے قدم کی چہل قدمی انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ تحقیق نے بتایا ہے کہ زیادہ فوائد 7000 قدم کی چہل قدمی سے حاصل ہوتے ہیں۔ تحقیق میں مزید کہا گیا ہے کہ آہستہ چلنے کی بجائے تیز قدموں سے چلنے کے زیادہ فوائد ہیں۔ یہ تحقیق 1 لاکھ سے زائد افراد پر کی گئی۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد اور مطلع جزوی آلود ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں لیہ میں -2 اور سکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت میں اسلام آباد 15، مری 9، لاہور 18، کراچی 23، پشاور 16، کوئٹہ 9، مظفر آباد 11، گلگت 3، سکردو -1، سری نگر 5، جموں 16، لیہ -2، پلوامہ 5، اننت ناگ 4، شوپیاں میں کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی تازہ ترین رپورٹ آپ نے سنی، اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطین کا مسئلہ عالمی اداروں میں مسلسل اٹھاتا رہا ہے۔ سینٹ نے اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں فلسطینیوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ چین نے اسرائیل سے کہا ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کرے اور وہاں زندگی کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی بحال کرے۔ حکومت نے ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی کل سے وطن واپسی کے لیے عملی منصوبے کو قطعی شکل دے دی ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ گیس کے نرخوں میں اضافے کے فیصلے سے گردشی قرضے پر نظر رکھی جا سکے گی۔ پاکستان اور روانڈا نے دو طرفہ تعلقات بالخصوص پارلیمانی شعبے میں روابط مزید مستحکم بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور فن لینڈ تعلیم کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر متفق ہو گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ آج رات کولکتہ میں ICC کرکٹ عالمی کپ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور آج شام سلطان جوہر جونیئر ہاکی کپ کے تیسرے میچ میں پاکستان نے ملائیشیا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہون ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فارن ڈیسک طارق آبان، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔
मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही तस्कीन जफ़र और आमिर हाशमी को अपनी पूरी न्यूज़ टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।